اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ہمارا موضوع ہے تقلید۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ تقلید کیا ہے، کس کی جائے اور کیوں کی جائے۔ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو خلق کیا تو ان کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے۔ جب سلسلہ نبوت کو ختم فرمایا تو پھر 12 امام قرار دیے۔ امیر المؤمنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک 12 امام قرار دیے۔ 12ویں امام کی غیبت صغریٰ کا دور شروع ہوا تو اس میں 4 نائبین تھے، اور جب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا تو وہ سلسلہ ہدایت یعنی احکامات دین کو پہنچانا، قرآن اور سنت کی تعبیر کو لوگوں تک پہنچانے کا سلسلہ ان علماء کے سر آیا کہ جو مجتہد کہلائے، اور مجتہد کے فتوے پر عمل کرنے والے کو مقلد کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو تقلید کہا جاتا ہے۔ اور جب تقلید کی بات آتی ہے تو عام طور پہ لوگ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور استفسار کرتے ہیں کہ تقلید کیوں کریں۔ دیکھیں جی، انسان کے پاس 3 آپشن ہیں غیبت کبریٰ کے دور میں۔ یا تو ہر انسان خود مجتہد بن جائے، اگر وہ خود مجتہد نہیں بن سکتا تو پھر اسے کیا کرنا ہے، اسے احتیاط پر عمل کرنا ہے، اور اگر وہ احتیاط پر بھی عمل نہیں کر سکتا تو پھر اسے تقلید کرنی ہے۔ اور تقلید کس کی کرنی ہے؟ اس مجتہد جامع الشرائط کی کرنی ہے کہ جس کے اندر 7 علامتیں پائی جائیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ مجتہد مرد کی تقلید کی جائے گی، کیونکہ عورت جو ہے وہ مجتہد نہیں بن سکتی۔ دوسرے نمبر پر بالغ مجتہد کی تقلید کی جائے گی۔ تیسرے نمبر پر وہ عاقل ہو۔ چوتھے نمبر پر شیعہ اثنا عشری یعنی 12 امامی شیعہ ہو۔ 5ویں نمبر پر حلال زادہ ہو، اور 6 نمبر پر زندہ ہو۔ 7ویں نمبر پر عادل ہو۔ اور جو مجتہد کا فتویٰ ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجتہد کا فتویٰ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے بھی 4 طریقہ کار بتائے گئے ہیں کہ 4 طریقوں سے ہم مجتہد کا فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود مجتہد سے سنا جائے، یعنی ان سے ملاقات کی جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ مجتہد کا فتویٰ 2 عادل اشخاص بیان کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی بات پر جس پر ہمیں اطمینان ہو وہ بیان کرے، جیسے کہ علماء، مساجد کے امام، پیش نماز حضرات اپنے مجتہد کے فتاویٰ کو نقل کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو مجتہد کی فتاویٰ کی کتاب جسے توضیح المسائل کہا جاتا ہے، اس میں اگر انسان پڑھ لے تو بھی فتویٰ کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور عمل کیا جا سکتا ہے۔ خداوند متعال ہمیں صحیح احکامات دین کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔